اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ویسے ہی سوال یہی کیا جا رہا ہے کہ حائضہ عورت کے لیے عمرہ اور حج میں کیا کرنا ہے۔ یہ ایک مسئلہ لمبا چوڑا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن بہرحال اب سوال کیا گیا ہے تو جب احرام باندھ کر یہاں سے جانا ہے، کچھ نہیں کرنا ہے جی، جو کچھ ہمارا ہم اپنے گھر میں اس حالت میں جیسے رہتے ہیں اسی حالت میں احرام نیت جو کی جا سکتی ہے، اور کہاں سے؟ میقات سے نیت کرنی ہوتی ہے۔ تو جو کچھ بھی عورتوں کے لیے کوئی خاص احرام کا کپڑا نہیں ہوتا ہے، جیسے مردوں کے لیے بغیر سلے ہوئے 2 چادر ان کو لپیٹنا ہوتا ہے، یہاں ہمارے اپنے پاس عورتوں کے لیے بھی بہت سارے لوگوں نے بنا لیا ہے کہ یہ جو نا احرام کی حالت میں ایسا پہننا ویسا پہننا، کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کچھ اپنے گھر میں جیسے کپڑے پہنتی ہے وہی کپڑے، اور باہر نکلتے ہوئے اس کو جو پردے میں ہونا چاہیے وہ ہمیشہ ہر جگہ، چاہے حالت احرام میں ہو کہ غیر حالت احرام میں، تو جیسے باہر جاتے ہوئے جس طرح سے اس کو پردے میں رہنا بس ویسے اس کو رہنا ہے۔ تو احرام کے لیے کوئی الگ سے کپڑا نام کی کوئی چیز عورت کے لیے بالکل بھی نہیں ہے۔ تو جو عورتیں ان کے لیے اس طرح کے نا شرعی عذر ہوتا ہے وہ اسی حالت میں بالکل نہا دھو کر اسی حالت میں اپنے کپڑے وغیرہ بدل کر جب جائیں گی اور احرام کی نیت کر لیں گی میقات سے۔ اب ہمارے اپنے پاس چونکہ فلائٹ میں جانے کا مسئلہ ہوتا ہے، اب وہ میقات کب آتا ہے اور فلائٹ کتنی تیزی کے ساتھ پار ہو جائے گا نہیں معلوم ہوتا ہے، تو میقات سے پہلے ہی اگر کوئی نیت بھی کر لے عمرے کی حج کی تو وہ نیت وہاں سے شروع ہے۔ اب اس کے بعد حالت احرام میں جن چیزوں کی پابندی ہوتی ہے اس پابندی کے ساتھ اس کو رہنا ہے، یعنی کہ ناخن نہیں کاٹنا، بال نہ جھڑنے سے بچنا، اور جو نا خوشبو نہیں لگانا، کوئی بھی جو نا صابن خوشبو وغیرہ کا استعمال نہیں کرنا۔ لیکن اس میں کچھ لوگ اور بھی غلو کر کے پیسٹ بھی نہیں لگانا بولتے ہیں، اس میں بھی خوشبو ہے بول کے، یہ سب چیزیں نہیں ہوتی۔ جو خاص خوشبو ہی کے لیے بول کے استعمال کی جانے والی چیزیں ہوتی ہیں بس ان سے اس کو بچنا ہے۔ تو یہ جتنی بھی پابندیاں ہیں وہ سب پابندی برابر رہیں گی۔ مکہ پہنچنے کے بعد اب وہ عورت اپنا انتظار کرے گی ہوٹل کے کمرے میں، وہیں رہے گی، ہوٹل کے کمرے میں رہے گی، انتظار کرے گی پاک ہونے کا۔ پاک جب ہو جائے گی تو اس کو بغیر صابن وغیرہ شیمپو وغیرہ استعمال کیے صرف ایسے ہی پانی سے اپنا غسل کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد جو کپڑے اس کو بدلنا ہے بدل کے پھر وہاں جا کر عمرہ کرے گی۔ اور جتنے دن وہاں ہوٹل میں رہنا پڑ رہا ہے، اگر غسل کی بھی ضرورت پیش آتی ہے، غسل کرنا چاہتی ہے، روزانہ کر سکتی ہے، مگر احتیاط یہ ہونا چاہیے کہ بال وغیرہ سر کے ایسے زیادہ زور سے نہیں رگڑنا کہ جس سے بال وغیرہ جھڑنے لگیں بول کے۔ تو اسی حالت میں یہ سب جانا کیا ہے، دونوں کی نیت کر کے حج کی یا عمرے کی عورت جا سکتی ہے، مگر اس کو پاکی تک انتظار کرنا پڑے گا، حرم کے اندر نہیں جائے گی۔ جب پاک ہو جائے گی تو اس کے بعد جا کر جو عمرے کے ارکان ہیں، یعنی کہ طواف، کعبہ کا طواف کرنا اور صفا مروہ کی سعی کرنا، اور عورت کے لیے بالکل ایک پور کے برابر، یعنی انگلی، ہمارے اپنی انگلی میں جو نشانات ہیں اس میں سے اوپر کے ایک نشان کے برابر اپنا بال چوٹی میں سے پورے بال پکڑ کر اس کو کاٹ لینا، بس یہ 3 کام کرتے ہیں تو عمرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ کعبے کا طواف کرنا، صفا مروہ کی سعی کرنا اور بال کاٹ لینا تھوڑے سے بول کے، تو یہ کام بہرحال حائضہ عورتوں کو جو نا کرنا ہوتا ہے۔